میں آج اپنی پچھلی جو ہماری گورنمنٹ تھی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ آج جو اکنامک سروے آف پاکستان، جس میں اعداد و شمار آج پبلک کے سامنے آئے ہیں، تو مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے جا رہے تھے کہ پاکستان پچھلے 2 سال میں جس طرح کی ترقی کر رہا تھا، جس طرح کی اس کی جو گروتھ ریٹ ہے، یعنی جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ملک میں کس طرح ملک کی دولت کتنی بڑھی جا رہی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ 2004-05 جب کہ مشرف کے دور میں بہت زیادہ باہر سے پیسہ آ رہا تھا، یاد رکھیں ہم ان کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس وقت بڑا پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، یہ اس دور کے بعد سب سے 2 سال وہ گزرے ہیں جب سب سے زیادہ ترقی ہوئی ہے۔ تو ہماری اکنامک سروے کہتی ہے کہ 5.74 ہمارے تیسرے سال میں اکنامک ہماری جو جی ڈی پی ہے، جو سالانہ دولت ہے، اس میں اضافہ ہوا، اور یہ آخری سال 5.97 پہ ہماری دولت میں اضافہ ہوا۔ پھر سے میں یہ کہہ دوں، یہ 2004-05 کے بعد سب سے وہ 2 ایسے سال ہیں جدھر سب سے زیادہ ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، ہمارے آخری 2 سال۔ دوسری چیز یہ بڑی آپ کے لیے کہ ملک ترقی کیسے کرتا ہے؟ ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ آتا ہے خرچ کرنے کے لیے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ یہ اکنامک جو ہماری سروے کے فگرز کے مطابق ہمارا جو ریونیوز میں ٹیکس میں اضافہ ہوا، وہ 6.1 ٹریلین یعنی 6,100 ارب روپیہ ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا۔ پھر ہماری ایکسپورٹس جو تھی، دوسری طرح ملک میں اصل تو تب ملک میں کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب اس کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، تو یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس میں ہماری بڑھی ہیں 32 ارب ڈالر۔ اور یہ یاد رکھیں کہ پچھلے جو ہمارے آنے سے پہلے پچھلے 5 سال تقریباً وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی، تو ہمارے دور میں 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس بڑھی۔ پھر ریمیٹنسز، جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اور جو ریکارڈ ہوئی وہ تھی 31 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب جو بیرون ملک پاکستانی تھے، انہوں نے ہمارے اندر ان کو اعتماد تھا، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں عمران خان یہاں سے پیسہ باہر نہیں بھیج رہا، بڑے بڑے وہاں فلیٹس اور وہاں باہر کے ملکوں میں نہیں پیسہ انویسٹ کر رہا، لنڈن میں بڑے گھر نہیں دے رہا۔ تو انہوں نے اس کے ہمارے پہ اعتماد رکھتے ہوئے ریکارڈ ریمیٹنسز بھیجی ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو گروتھ ریٹ جو میں اوپر بتایا کہ تقریباً 6% ہماری دولت میں اضافہ ہوا، تو وہ اس میں بہت بڑا ہاتھ یہ اوورسیز پاکستانیز کا تھا۔ پھر جدھر 60% پاکستانی دیہات میں رہتے ہیں، تو یہ بھی پچھلے دور کے مطابق تقریباً دگنی ہماری جو زرعی پیداوار تھی وہ دگنی بڑھی ہے۔ ہمارا جو اکنامک سروے کے مطابق 4.4% ہماری ایگریکلچر میں اضافہ ہوا، یعنی گروتھ ریٹ ہوئی ہے۔ تو یہ اگر آپ پچھلے دور کے مطابق ان کے مقابلے میں دیکھیں، اسے موازنہ کریں، تو یہ پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ گیا ہمارے کسانوں کے پاس۔ کبھی پچھلے 10-15 سال میں کسانوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں آیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ کہ ہم نے جو انسینٹیوز دیے، ہم نے یہ جو شوگر مافیا تھا، یہ پیسے نہیں دیتا تھا کسانوں کو، وقت پہ پیسہ دلوایا اور پوری قیمت دلوائی، پہلے کٹوتی ہوتی تھی، پورا پیسہ نہیں پہنچتا تھا، قانون بنائے، ان کو ٹائم پہ پیسہ دلوایا۔ جب کسان کے پاس پیسہ آیا، اس نے اپنے زمینوں پہ لگایا، اس کی وجہ سے ریکارڈ 2 سال ریکارڈ ہماری فصلوں میں بمپر کراپس ہوئی، پیداوار بڑی، ریکارڈ پیداوار ہوئی۔ پھر انڈسٹری، یہ جو گروتھ ریٹ بڑھی ہے، اس میں بہت بڑا ہاتھ انڈسٹری کا ہے۔ انڈسٹری ہماری بڑی 7.2% پہ، اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جس میں
دولت میں بھی زیادہ اضافہ ملک میں ہوتا ہے اور جس جو روزگار بھی دیتا ہے وہ لارج اسکیل مینوفیکچر 10.4% اس پہ گروتھ ریٹ ہوئی. اور یہ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری ہماری ریوائیو ہوئی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے تو فیصل آباد میں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی. اپنی فیکٹریوں کو وہ ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ پروجیکٹس بنا رہے تھے جب ہم آئے تھے, اور ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی. پھر جو سروسز سیکٹر ہے اس میں 6.2% پہ اضافہ ہوا. اور جب کہتے ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے قرضے لے لیے, ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا, یہ میں آپ کو اب فگرز بتاتا ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹ جی ڈی پی ریشو ہے جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 64% پہ 64% پہ, وہی ہم نے مینٹین کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمیں جب انہوں نے جو قرضے لیے ہوئے تھے اس بیرونی قرضوں کے اوپر سود دینا پڑتا تھا. ان کے زمانے میں آدھا یہ سال کا ڈالرز ان کا سود پہ واپس جاتا تھا ڈیٹ ریپیمنٹ پہ, ہمارا دگنا تھا. اس کے باوجود ہماری ڈیٹ جی ڈی پی ریشو وہ چینج نہیں ہوئی, 64% پہ رہی ہے. پھر جو اس کی وجہ سے جو روزگار ہے, ورلڈ بینک کی سروے ہے کہ سارے بر صغیر میں جس میں سب سے زیادہ روزگار پیدا ہوا اور پچھلی گورنمنٹ سے زیادہ, وہ ہمارے دور میں تھا. یعنی بے روزگاری سب سے زیادہ جو کم بے روزگاری تھی وہ پاکستان میں تھی بنسبت سارے ہندوستان کے بر صغیر میں. پھر ہم نے ڈیمز شروع کی. 50 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی گئی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کی اتنی بڑی ضرورت تھی, یہ بہت پہلے بننی چاہیے تھی, کیونکہ 30 سال دو خاندانوں نے اس ملک پہ حکومت کی. یہ دونوں خاندان جو اکٹھے آج گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے 30 سال ملک میں حکومت کی, کوئی بڑی ڈیم نہیں بنائی. اور اس کے آج جو آپ لوڈ شیڈنگ کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے, انہوں نے جو پاور پروجیکٹس بنائے پچھلے یہ 5 سال, یہ نون لیگ کا دور تھا, اس میں پاور پلانٹ امپورٹڈ فیول پہ تھے. کوئلہ جو کہ باہر سے امپورٹ ہوتا تھا, ایل این جی باہر سے امپورٹ ہوتی تھی. تو جیسے وہاں کی قیمتیں اوپر گئی, بجلی کی بھی قیمت, اور جو باہر سے جب آپ کے زیادہ ڈالر باہر بھیجنے پڑے, اس کے اوپر فارن ایکسچینج میں بھی فرق پڑا. تو آج یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے, یہ جو پچھلے انہوں نے خود پروجیکٹ جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس کو بھی پوری بجلی نہیں دے رہے. اور اس لیے نہیں دے رہے کہ وہاں کوئی مسئلہ ہے, کیپیسٹی ہے ان کی 25% پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا. وہ جو کوئلے کے اوپر پاور پلانٹس ہیں ان کو, کیونکہ کوئلے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے, پیسہ نہیں ہے, فورن ایکسچینج نہیں ہے کہ ان کو کوئلہ پورا امپورٹ کر سکے, جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ ہے. تو ڈیمز, پانی کے اوپر بجلی بنتی ہے, کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا باہر مہنگائی ہو یا نہ ہو, یہ پہلے ڈیمز بننی چاہیے تھی. تو اس ہمارے دور میں جو ہم نے 10 ڈیم کے پروجیکٹس, جس میں 3 بڑی ڈیمز ہیں, مجھے بڑے افسوس سے آج کہنا پڑتا ہے کہ وابڈا جو باہر سے, جس کی ریٹنگ ایسی تھی کہ باہر سے اس کو کریڈٹ ملتا تھا, آج انٹرنیشنل اس کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے چلی گئی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور نیچے جانے کا مطلب یہ کہ اب یہ پیسہ جو چاہیے ڈیمز کے لیے, جو باہر سے قرضے چاہیے جو مل رہے تھے وابڈا کی ریٹنگ کی وجہ سے, سوورن گارنٹی کے باوجود وہ اس کو جو قرضے دے رہے تھے وہ اب ہماری ڈاؤن گریڈ ہو گیا. اور ہمارا جو سارا ڈیمز کا پروجیکٹ ہے وہ اب خطرے میں چلا گیا, کیونکہ پیسہ چاہیے بنانے کے لیے, فورن ایکسچینج ہمارے پاس ہے نہیں, گورنمنٹ کی خود ریٹنگ نیچے چلی گئی ہے, موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے لے گئے ہیں. نیچے لے جانے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں مشکل سے کوئی بھی قرضہ دے گا, اور قرضہ دے گا تو بہت بڑے سود لے گا, بڑا مہنگا قرضہ ملے گا. تو جب سے یہ آئے ہیں 2 اور خطرے ہو گئے ہیں پاکستان کو. ایک تو ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے باہر سے قرضے لینا, لیکن خاص طور پہ جو وابڈا کی کریڈٹ ریٹنگ نیچے گئی ہے, یہ ہماری ڈیمز, جس میں 2, ایک تو سستی بجلی اور اپنے پانی کے اوپر بنانے والی بجلی, اور دوسرا جو پانی کی سٹوریج ہے جس کی سخت ضرورت ہے اس ملک کو. آج پانی کی قلت ہے, آج کسانوں سے پوچھے
تو یہ اگر پروجیکٹس ان کی وجہ سے دگنی ہو جانی تھی ہماری پانی کی کیپیسٹی، ریزروائرس کی کیپیسٹی. اور اب یہ ایک پروجیکٹ ہے جو جب سے یہ آئے خطرے پہ چلا گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کے باوجود کہ یہ جو ساری ہماری اللہ کا شکر ہے یہ جو سامنے آ گیا اکنامک سروے میں پاکستان ہماری گورنمنٹ کی پرفارمنس، اس کے باوجود جو اس میں نہیں لکھا ہوا، سب سے زیادہ ہم نے کوشش کی اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے. کسی پاکستان کی تاریخ میں حکومت نے اتنا پیسہ اپنی نچلے کمزور غریب طبقے پہ نہیں خرچ کیا جو ہم نے کیا. ہم نے سب سے پہلے ہیلتھ کارڈ دیا، اور ہیلتھ کارڈ یہ بڑے بڑے امیر ملکوں میں بھی نہیں ہے کہ اب پورے اپنے ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑا، اگر میرے سے پوچھے ایک کہ جو سب سے بڑا ہمارا کارنامہ تھا وہ کہ اپنے نچلے طبقے کو ہم نے تحفظ دیا. کیونکہ جب ایک غریب گھرانے پہ ایک بیماری آتی ہے تو عموماً وہ مقروض ہو جاتا ہے، ایک پورا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے ایک فرد کے علاج کرتے ہوئے. تو سب سے پہلے تو ہمارا یہ ہیلتھ کارڈ تھا جو سب سے بڑی تھی. اس کے علاوہ ہمارے احساس پروگرامز تھے جس پہ سب سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا. پھر ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام تھا جس میں ہم نے تقریباً 1200 ارب روپے کے قرضے رکھے ہوئے تھے، جس میں ہم نے اپنے بینکوں کے ساتھ جو ڈیل کی ہوئی تھی ہم نے 1200 ارب روپے کی کہ اپنے نچلے طبقے کے لوگوں کو جو سب سے نیچے ہیں ان کے خاندانوں کو روز ہم نے پیسے دینے تھے سود کے بغیر، قرضے دینے تھے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے، کسانوں کو تاکہ اپنی زمین پہ لگا سکیں، گھر سود کے بغیر ان کو ہم نے قرضے دینے تھے تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. پھر جو مجھے سب سے چیز اس میں نہیں لکھا ہوا ہے اکنامک سروے میں، جو مجھے سب سے زیادہ فخر وہ یہ کہ جب کرونا وائرس پاکستان میں جب اس کا ساری دنیا میں بھی آئی اور ہمارے ملک میں آئی تو ساری اپوزیشن نے کہا کہ لاک ڈاؤن کر دو. ان سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دو جس طرح باہر کے ملکوں نے کیا تھا. اور انہوں نے میری تنقید کی کہ تم کیوں نہیں لاک ڈاؤن کر رہے. آج یہ آپ نہ دیکھتے ہمارا ملک آج وہ غربت ہونی تھی پاکستان میں، ہمارا معیشت تباہ ہو جانی تھی اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے. اور وہ ہم نے جو فیصلہ کیا صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ جس وقت ہم نے لاک ڈاؤن کرنا تھا، ملک بند کرنا تھا، ہمارے غریب لوگوں نے پس جانا تھا. ہماری عام آدمی نے، دہاڑی دار جو چھابڑی والا جو بیچارے دن کی کمائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، ان کا کیا بننا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے پورا لاک ڈاؤن نہیں کرنا. اور وہ فیصلہ جو آج اس اکنامک سروے میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بھی بچا لیا، اپنی اکانومی بچائی، اپنے غریب لوگوں کو بچایا، اور پھر اپنے لوگوں کو کرونا سے بھی بچا لیا. مقابلہ کریں ہندوستان میں جدھر اب لیٹسٹ جو BBC کی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 50 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی ہیں کرونا سے، اس کا مقابلہ کریں پاکستان سے. اللہ کا کرم ہے ہمارا 31,000 ٹوٹل ہمارے جو اموات ہوئی تھی. تو وہ بہت بڑی کامیابی تھی اور جو میں اس میں اکنامک سروے میں نہیں آئی. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ ذرا 2 مہینے ہوئے ہیں اب، تو 2 مہینے میں ہوا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ساری تنقید ہمارے اوپر ہوئی 3.5 سال میں کہ جی انہوں نے مہنگائی کر دی، لوگوں کا معاشی قتل کر دیا مہنگائی کر کے، مہنگائی مارچ بھی کر دی کہ جی مہنگائی مارچ کر کے گورنمنٹ گراؤ، لوگوں کا بہت برا حال ہے. جو ٹی وی دیکھو اور جو ان کے خاص ان کے صحافی تھے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آج بڑی خاموشیاں ان کے اندر، جو ان کے پیٹ صحافی تھے وہ جا کے پبلک میں لے کے جا رہے ہیں مائک، جی بتائیں آپ کا کیا حال ہے، اور وہ کہیں جی بڑا مہنگائی ہے، کدھر رہنے آپ پاکستان، اور ہمیں بڑا برا بھلا کہا گیا. تو جب یہ آئے تھے تو بڑی انہوں نے سازش اتنی بڑی کی ملک میں کسی طرح اس گورنمنٹ کو گرایا جائے، تباہ کر رہی ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو مہنگائی کم کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا مہنگائی کم کی؟ ہمارے 3.5 سال میں جو پٹرول کی قیمت بڑھی 3.5 سال میں وہ 55 روپے لیٹر تھا، اور ڈیزل کی قیمت جو بڑھی وہ تقریباً 50 یا 51 روپے لیٹر تھا. انہوں نے آتے ساتھ ہی
पिछले 10 दिनों में 60 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और 60 रुपए लीटर डीजल की कीमत बढ़ाई। फिर हमारे दौर में गैस देखें गैस की कीमत कितनी बढ़ी। इनके दौर में 45% इन्होंने गैस की कीमत बढ़ा दी है। बिजली की कीमत 10 रुपए यूनिट ऊपर बढ़ा दिया इन्होंने। अभी जो लोगों को पता चलेगा कि महंगाई होती क्या है, हमारे दौर में मैं ये समझता हूं कि दुनिया में तब पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क था, क्योंकि महंगाई तो अब तो ये भी कह रहे हैं ना कि जी आलमी महंगाई है, तो हमारे दौर में भी आलमी महंगाई थी, लेकिन हमने IMF का प्रेशर बर्दाश्त किया। जब उन्होंने हमें कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाओ, तो हमने वो बजाय बढ़ाने के 10 रुपए कम कर दी। हमने बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम कर दी। कैसे की? हमने और जगह से पैसे निकाले, हमने अपनी इकोनॉमी को रीएडजस्ट किया। हमें पता था कि इससे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन प्रेशर लिया हमने IMF का। उसकी वजह क्या थी कि हम वो गवर्नमेंट है जिसकी लीडरशिप का जीना मरना पाकिस्तान है। ये वो लोग हैं जिनके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, इनके लीडर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनका स्टेक पाकिस्तान में नहीं है, ये कभी बाहर का प्रेशर नहीं ले सकते। और ये जो महंगाई की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने इतने थोड़े वक्त में इतनी महंगाई नहीं की। और ये अभी लोगों को पूरे जब बिल मिलेंगे 1 तारीख को, तो पूरी तरह अंदाजा होगा कि हुआ क्या। फिर आटे का खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये एक आम आदमी का सबसे बड़ा जो आम लोग खाते हैं, उनको रोटी नान खाना पड़ता है। तो आटे की कीमत हमारे 1100 थी 20 kg का बैग, इनका 1500 पे पहुंच गया। और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ देगा। अभी थोड़ी देर में मुझे तो खौफ है कि कैसे आम एक घराना अपना पूरा बजट पूरा करेगा। फिर जो हमारे ऊपर जो कह रहे थे बहुत बड़ी महंगाई है, हम समझते हैं कि इनकी महंगाई हमारे से दुगनी नहीं, उससे भी 3 गुना भी ज्यादा बढ़ जाएगी जो हम देख रहे हैं। सूद इन्होंने अभी 15% पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट किया है। ये जिस तरह की महंगाई जा रही है, ये जाएगा 20% के ऊपर कम से कम, और शायद उससे भी ऊपर चला जाए, जिससे इंडस्ट्री को, बिजनेस को बहुत बुरी तरह मुतासर होगा, जिससे रोजगार मुतासर होगा। सीमेंट, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूं, क्योंकि ये भी आम लोग घर बनाना चाहते हैं, 600 रुपए बोरी से 1000 रुपए बोरी पे पहुंच गया सीमेंट। इसका मतलब सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इफेक्ट हो गया, और इस सब सारी जो रोजगार देती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो नीचे आ गई है। फिर हमारा जो एक्सचेंज रेट है रुपया, वो 202 रुपए पे, डॉलर जो है वो 202 रुपए पे पहुंच गया। इसके भी अभी आगे असरात आने वाले हैं, क्योंकि इसका मतलब जो भी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे वो महंगी होंगी। फिर मैं स्टॉक एक्सचेंज 3500 पॉइंट्स नीचे चला गया है। लोड शेडिंग का आज ये हाल है कि आज किधर गई है बिजली? हम भी 3.5 साल थे, कभी किसी ने इस तरह की लोड शेडिंग देखी है? तो बिजली तो है, गई किधर? कोई गायब तो नहीं होगी, कोई ले तो नहीं गया साथ। तो लोड शेडिंग, इसमें नाहिली भी इनकी है। और क्योंकि इन्होंने ही वो पावर प्लांट्स बनाए हुए थे जो इंपोर्टेड फ्यूल पे, जब उनकी कीमत ऊपर गई कोयले की और गैस की, तो वो भी उसकी वजह से इनके पास पैसा ही नहीं है पूरी तरह बिजली देने का लोगों को। और जो मैं आगे कह रहा हूँ कि हमारी माशत का, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो मूडीज़ ने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया, इस बाद और मुश्किलात पाकिस्तान की आ जाएंगी, क्योंकि इसका मतलब कि हम अब अपनी जो कर्ज़े हैं, जो हमें किस्तें वापस करनी हैं, वो हम पूरी तरह दे नहीं सकेंगे। हमारे पर कर्ज़े और बढ़ते जाएंगे। और जो सबसे बड़ा खौफ है हमें मुल्क, खुदा न खास्ता, वो डिफ़ॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट का मतलब कि हमारी माशत के ऊपर और ऐसा स्ट्रेन पड़ेगा कि वो बड़ी देर लगेगी मुल्क को फिर से उठाने के, अगर वो खुदा न खास्ता हो गया। अब मैं जो असल चीज़ पे आया हूँ